السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم لسانی مخارج پڑھ رہے تھے اور ہم نے اب جو نیکسٹ مخرج پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہے حروف حافیہ۔ اس کو کرنے سے پہلے ہمیں جو اب آگے مخارج آ رہے ہیں اس میں کیونکہ لسان کا استعمال تو ہے ہی، لیکن لسان یعنی زبان کے مختلف حصوں کی ڈیٹیل تھوڑی سی جان لینا اور دانتوں کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا کہ ان کے کون کون سے نام ہیں، عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ ضروری ہے۔ جب ہمیں زبان کے مختلف حصوں کے نام اور دانتوں کی ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی تو انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ مخارج ہم کریں گے لسان کے ہی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آج نیکسٹ مخرج ہم نہیں کریں گے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آج ہم زبان کے مختلف حصوں کو سمجھیں گے اور دانتوں کی ڈیٹیلز کو دیکھیں گے، ان کے عربی میں کیا کیا نام ہیں ان کو جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ آپ یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جس میں لسان کے مختلف حصوں کے نام مینشن کیے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اقصی اللسان، یہ یلو پارٹ ہے، یہ زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اقصی اللسان زبان کی جڑ، پھر وسط اللسان ہے جو زبان کا بالکل سینٹر ہے، یعنی وسط، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس ادنا حافہ، ادنا کو چھوڑ دیں آپ، حافۃ اللسان دیکھیں۔ اب حافۃ اللسان کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلو والا آپ کو ایج نظر آ رہا ہے، یہ پرپلش بلو، یہاں پہ یہ والا جو ہے یہ ایج آف ٹنگ یعنی زبان کا کنارہ، جس کو زبان کا بغلی کنارہ بھی کہا جاتا ہے، یہ زبان کا حافہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک حافۃ اللسان ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک حافۃ اللسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کا حافہ ہے۔ اچھا، اب طرف اللسان کی ٹرم بھی آئے گی، آپ نے اس کو بھی سمجھ لینا ہے کہ طرف اللسان کیا ہے۔ جہاں پہ یہ حافۃ اللسان ختم ہو رہا ہے اس کے آگے سے زبان کا جتنا بھی حصہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو طرف اللسان کہا جاتا ہے۔ طرف ہوتا ہے کنارہ اور لسان زبان، تو طرف اللسان کا مطلب بنتا ہے زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کا بغلی کنارہ ہے اور اس کو کہیں گے زبان کا کنارہ، یہ طرف اللسان ہے، اور یہ جو پرپلش بلو یہ حافۃ اللسان ہے۔ ہم نے زبان کے کون کون سے حصے جانے؟ اقصی اللسان زبان کی جڑ، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، پھر وسط اللسان مڈل پارٹ آف دا ٹنگ یعنی زبان کا درمیانی حصہ، پھر ہم نے دیکھا حافۃ اللسان زبان کا حافہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ طرف اللسان کیا ہے، یہ جو گرین پارٹ ہے سارا یہ طرف اللسان ہے۔ طرف اللسان کا مطلب ہے زبان کا کنارہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو ریڈ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان۔ اب رأس اللسان جو ہے یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی ٹپ ہے۔ یہ زبان کے مختلف حصوں کی ڈیٹیل تھی، ان کے ناموں کو آپ نے اچھی طرح سے جان لینا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ کون کون سے حصے کا کون سا نام ہے۔ دانتوں کے نام اور تعداد۔ دانتوں کی تعداد آپ دیکھیں کہ 32 ہوتی ہے ایڈلٹس میں۔ اب دانت جو ہیں وہ 12 ہیں اس میں، اور داڑھیں کتنی ہیں؟ 20، ٹھیک ہے۔ ہمارے منہ کے اندر جو 12 ہیں وہ دانت ہیں اور داڑھیں کتنی ہیں؟ 20۔ اب ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا، ثنایا علیہ، یہ جو گرین پارٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی گرین ہے اور یہاں پہ بھی گرین ہے۔ اب ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے کو، ٹھیک ہے۔ تو ثنایا علیہ جو ہے یہ اوپر والے 2 دانت ہیں یہ، اور سفلا کہتے ہیں نیچے والے کو۔ تو نیچے کے یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا یہ جو ہیں اوپر کے اور نیچے کے 2 دانت ملا کر ٹوٹل بنتے ہیں 4 دانت، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے سامنے کے اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، یہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، یہ ٹوٹل مل کے ہوئے 4۔
ریڈ والے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ریڈ ہیں. یہ دو دانت ہمارے ثنایا سفلا کے ساتھ کا ایک ایک دانت، ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ، یہ دو دانت. اور پھر اسی طرح بالکل اوپر جائیں، جو اوپر والے دو دانت ہیں سامنے والے، ان کے ساتھ والا ایک ایک دانت. ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے رباعی. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر بھی دو ہیں اور نیچے بھی دو ہیں، تو پورے منہ کے اندر اوپر اور نیچے کے دو دو ملا کے ٹوٹل ہو گئے 4. تو رباعیات کتنی ہیں؟ 4. یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے انیاب. یہ بلو کلر کے آپ دیکھیں، اس کے جو ریڈ والے کے ساتھ دانت ہے ہمارا، یہ انیاب ہے. ٹھیک ہے، 2 اوپر پھر 2 نیچے، تو ٹوٹل ملا کے ہو گئے 4. یہ وہ دانت ہیں جو تھوڑے سے نوکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنائنز کہا جاتا ہے ان کو، یہ نوکیلے دانت ہیں. اچھا، اب ہے دواحک. دواحک جو ہے یہ بھی 4 ہیں. ہمارے جو کنائنز کے ساتھ اگلے دانت ہیں 1 اور 1. یہ جو ہے یہ دانت نہیں، یہ ہماری جو ہے ایکچولی فرسٹ پری مولر ہے، داڑھ ہے. یہاں سے اب جو آگے ہیں یہ داڑیں ہیں. ٹھیک ہے، دانت ختم ہو گئے، دانت انیاب تک ختم ہو گئے، اور آگے سے اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ داڑیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے فیروزی کلر جو ہے، بلو، لائٹ بلو کلر، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارے پاس داڑیں ہیں. یہ فرسٹ پری مولر ہے، 2 اوپر ہیں اور 2 ہی نیچے ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کر ہو گئے 4. دواحک 4، ان کو کہتے ہیں فرسٹ پری مولرز. ٹھیک ہے، پھر طواحن. طواحن جو ہیں دواحک سے آگے 3 ایک طرف، 3 ایک طرف اوپر، ٹوٹل ملا کر اوپر کتنی ہو گئی 6. اور اسی طرح 3 ایک طرف نیچے اور 3 ایک طرف نیچے، ٹوٹل ملا کے کتنی ہو گئی 6. 6 اوپر اور 6 نیچے، تو 6 اور 6 12، ٹوٹل 12 ہیں. یہ طواحن جو ہیں یہ 12 ہیں. ان کو سیکنڈ پری مولرز کہا جاتا ہے. پھر نواجذ ہیں. نواجذ جو ہے یہ ہماری لاسٹ والی ایک داڑھ، دونوں اطراف، یعنی کہ اوپر دیکھیں تو ایک طرف، دوسری طرف 2 اوپر اور اسی طرح پھر 2 نیچے، تو 2 اور 2 4. نواجذ کتنے ہو گئے 4. اس کو ہم وزڈم ٹیتھ بھی کہتے ہیں. تو اب ہم اگر ان کو کاؤنٹ کریں، 4 + 4 8، 8 + 4 12، 12 + 4 16، 16 + 4 20 اینڈ 20 + 12 32. یہ ہمارے 32 جو دانت ہیں اڈلٹس میں، ان کی ڈیٹیل کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان ناموں کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عربک میں ان کو کیا بولا جاتا ہے. جب ہم مخرج ڈیفائن کرتے ہوئے پڑھیں گے نا تو ان ناموں کو، تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوگی. ہم نے پڑھا ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، رباعیات، انیاب، دواحک، طواحن اور نواجذ. ٹھیک ہے، آپ نے زبان کے حصوں کے نام اور ان دانتوں کی ڈیٹیلز کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.